41 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون صدق اللہ مولانا۔ والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، اس وقت جب ان پر ظلم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم ان کو بہترین ٹھکانہ عطا فرمائیں گے دنیا میں بھی، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ اس بات کو اچھی طرح جان لیں۔ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ، جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، یہاں فی اللہ کا لفظ ہے، یعنی اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی، دوبارہ پھر حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی، پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی، اور اس شان اور عظمت کے ساتھ ہجرت کی کہ مدینہ جانے کے 5-6 سال بعد دوبارہ مکہ کو فتح بھی کر لیا، لیکن کسی ایک صحابی نے بھی، میرے علم میں کوئی ایسا صحابی نہیں جس نے بعد میں پھر مدینہ کو چھوڑ کر دوبارہ اپنے اصلی وطن کی طرف رجوع کیا اور مکہ میں آباد ہو گئے۔ باپ دادے کا وطن تھا، انہوں نے یہ کہا یہ شہر ہم نے اللہ کے لیے اب چھوڑ دیا۔ یہ تو ہوا، ایسی تو کئی مثالیں ہیں کہ وہ دعائیں مانگتے تھے جب مکہ حج اور عمرہ کے لیے آتے کہ یا اللہ ہمیں یہاں موت نہ دے دینا، ہمارا ہجرت کا ثواب جاتا رہے گا۔ یہ تو ہے، سعد بن ابی وقاص بیمار ہوئے، بہت پریشان ہوئے کہ میری یہاں موت نہ آ جائے۔ ایک اور صحابی ہجرت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع پر تشریف لا رہے تھے، ابھی مکہ کے بالکل قریب آ گئے تھے تو وہ اپنی سواری سے گر گئے اور ان کو گردن کی ایسی چوٹ لگی کہ وہیں وہ بیچارے شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا مانگی، اللہ ان کی ہجرت کا جو ثواب ہے اللہ وہ ان کو عطا فرما۔ اور باقی صحابہ اکرام کو خطرہ محسوس ہوا، پریشان ہو گئے کہ کبھی ہمارے اس بھائی کا ہجرت کا اجر نہ جاتا رہے۔ حالانکہ فاتح بن کے مکہ داخل ہوئے۔ بھائی کس طرح داخل ہوئے؟ فاتح بن کر مکہ داخل ہوئے، لیکن اللہ کے لیے ہجرت ان کے یہاں اتنی محبوب تھی، اور چونکہ ہجرت ہے بھی بہت مشکل کام، بھائی ہجرت ہے بھی کیا مشکل کام۔ اب ہمارے یہاں جو 47 کی ہجرت ہوئی ہے تو 20 سال 30 سال لوگ آزمائش میں رہے ہیں، انہوں نے بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں۔ ان کا تو انہی لوگوں کو پتہ ہے جن کے اوپر یہ بیتی ہے، جنہوں نے 15 سال 20 سال در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، اپنا سب کچھ وہاں قربان کر آئے ہیں۔ ڈسکا ہی کے مجھے ایک صاحب نے سنایا تھا کہ ہم جب ہجرت کر کے آئے تھے، ہم نے ایک ہندو کے ساتھ اس طرح ان کے والد صاحب نے کاروبار کیا تھا اور اپنی تمام جمع پونجی اس میں لگا دی تھی۔ 2 مہینے بعد ہجرت ہو گئی، ہمیں ہجرت کر کے یہاں آنا پڑا
کہنے لگے کہ میں 1951 میں پھر دوبارہ ادھر گیا تو تقریباً کوئی 2.25 لاکھ روپے اس زمانے کا 2.25 لاکھ روپے کاروبار میں لگایا تھا۔ کہنے لگے میں 52 میں گیا، میرے والد صاحب تو یہاں 50 میں فوت ہو گئے۔ جب میں ادھر دوبارہ گیا ان سے بات کی، ان کا کون سے پیسے کس نے دیے؟ کہنے لگا کوئی پیسے انہوں نے نہیں دیے۔ تو مہاجروں پر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں۔ ہاں یہ اللہ کا وعدہ ہے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ، جو لوگ ہجرت کریں گے اللہ کے لیے۔ دوسری شرط مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، ان کے اوپر بھائی کیا ہو رہا ہو؟ ظلم۔ وہ ہجرت نہیں جو ہمارے یہاں ہے، کاروبار کے لیے، اپنا معیار زندگی اونچا سے اونچا کرنے کے لیے، وہ نہیں، ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا، اپنے دین کا خطرہ تھا، اپنے ایمان کا خطرہ تھا۔ قرآن نے فرمایا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم ان کو دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ اور یہ آیت تو یہ صورت بھائی مکی صورت ہے، اور تقریباً یہ وہ زمانہ ہے جب ہجرت ہو رہی تھی حبشہ کی طرف۔ جب ہجرت ہو رہی تھی کس کی طرف؟ حبشہ کی طرف ہجرت ہو رہی تھی۔ یہ مکی تقریباً درمیانے زمانے کی ہے، اور اس وقت تک صرف 100 کے لگ بھگ صحابہ، دونوں ہجرتوں کو ملا لیے جائیں تو حبشہ جو صحابہ پہنچے وہ 100 کے لگ بھگ تھے۔ اس وقت ان کو تصور ہی نہیں تھا کہ ہمیں مدینہ منورہ جیسا وطن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، لیکن انہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی۔ اللہ نے فرمایا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم دنیا میں بھی تمہیں بہترین ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ نے پھر مدینہ کی شکل میں اس وعدے کو بھائی کیا کیا؟ پورا بھی فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر مدینہ کے ایسے لوگ ان کو دیے، سورہ حشر میں قرآن کہہ رہا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، جنہوں نے ان کو اپنے اوپر ترجیح دی، جنہوں نے ان کو اپنے اوپر ترجیح دی، مہمانوں کی طرح رکھا، اور اس طرح شیر و شکر ہو گئے، اس طرح شیر و شکر ہو گئے۔ تو مدینہ اللہ جل جلالہ نے ان لوگوں کو مکہ کے بدلے میں بہترین پھر وطن عطا فرما دیا۔ اور قیامت تک اللہ کا یہ ضابطہ ہے بھائی، جس مسلمان پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے ہجرت کرے گا، یہ آسان نہیں ہے، مشکل ہے، اس کے اوپر آزمائش آ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں بھی بہت دے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آخرت میں بھی بہت دے گا۔ اسی لیے 47 میں ہمارے یہاں جو ہجرت ہوئی، پورے ملک میں مجھے بھی مہاجرین کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، یا مہاجروں کی اولادوں کو یا ان کی اولادوں کو، اللہ جل جلالہ نے معاشی طور پر ان سب کو مستحکم کر دیا، معاشی طور پر بھائی ان سب کو کیا کر دیا؟ مستحکم کر دیا۔ ہاں اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ باقی رہا اجر الآخرہ، آخرت کا اجر اکبر، وہ تو بہت ہی بڑا ہے۔ اصل تو وہ ہے لو کانوا یعلمون، کاش لوگ اس بات کو جان لیں۔ یہ مہاجر وہ لوگ ہیں الذین صبروا، جنہوں نے بھائی کیا کیا؟ صبر کیا۔ صبر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھ کے حالات کو برداشت کرنا، اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھ کے بھائی حالات کو کیا کرنا؟ برداشت کرنا۔ الذین صبروا، ان لوگوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب کے اوپر بھروسہ کیا۔ بھائی جب بندہ وطن چھوڑتا ہے کوئی پتہ نہیں آگے جا کے کیا ہونا ہے، یہ بہت بھاری آزمائش ہے۔ ایک تو ہے نا ملک جس طرح 47 وہ نہ بھی ہو، ایک بندے نے ڈسکا سے گجرانوالہ منتقل ہونا ہو تو اپنا وطن ہے، کوئی امن ہے، یہ بھی بہت مشکل ہے بھائی، یہ بھی کیا ہے۔ لیکن ایسے موقع میں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر بھروسہ کرنا، یہ 4 باتیں یہاں ہو گئیں۔ ہجرت کی اللہ کے لیے، ان پر ظلم ہو رہا تھا اور انہوں نے صبر سے کام لیا، اور بھائی بھروسہ کس پر کیا؟ اپنے اللہ پر۔
جناب پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ آگے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالٍ، ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے مگر مردوں کو، مرد نوحی الیہم، جن کی طرف ہم نے وحی بھیجی۔ قرآن بار بار کہہ چکا ہے کہ ہم نے نبوت صرف مردوں میں رکھی ہے، کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا، چونکہ عورت نمونہ نہیں بن سکتی۔ علامہ ابن حزم جیسے اکے دکے فرد ہیں جن کو یہ ٹھوکر لگی، انہوں نے کہا جی عورت بھی کیا ہو سکتی ہے، نبی بن سکتی ہے۔ ان کو غلطی لگ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے۔ قرآن نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی۔ تو ابن حزم نے یہ کہا کہ جناب عورت بھی اللہ تعالیٰ کی نبی ہوئی ہے، وحی کے لفظ سے غلطی لگی، حالانکہ آٹھویں پارے کے شروع میں قرآن کریم نے وحی کا لفظ شیطان کے لیے بھی استعمال کیا، وحی کا لفظ شیطان کے لیے بھی استعمال کیا، اس لیے لفظ وحی سے یہ ثابت نہیں ہوتا، لفظ وحی سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کوئی نبی بن گیا۔ عورت چونکہ نمونہ نہیں بن سکتی، ایک تو وہ مرد کے تابع ہوتی ہے، باپ کے، شوہر کے، اولاد کے، بھائیوں کے، اس کی گھر کی زندگی ہے، اور اس کے کچھ فرائض ایسے ہیں وہ معاشرے میں نمونہ پیش نہیں کر سکتی، جسمانی طور پر کمزور ہے، فہم کے اعتبار سے بھی جنس مرد جو ہے وہ جنس عورت سے زیادہ سمجھدار ہے، اور پیغمبرانہ فرائض کی ادائیگی میں تکلیفیں اور مشکلات بھی بہت دیکھنی پڑتی ہیں، اور تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کرنے میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنسبت عورت کے زیادہ مضبوط بنایا ہے۔ اس طرح کی دسیوں حکمتیں تھیں جس کی وجہ سے فرمایا ہم نے صرف مردوں کو رسول بنا کر بھیجا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم جاننے والوں سے پوچھ لو، إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے نہیں ہو۔ مکہ والوں کو خطاب کیا قرآن نے کہ تمہارے پاس یہودی بھی آباد ہیں، یہاں خال عیسائی بھی ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جس طرح نبوت کا سلسلہ جو ترتیب رکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی ترتیب کے مطابق اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، آپ علم والوں سے پوچھ لیجئے۔ اور بھائی یہاں سے اصول بھی نکل آیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر کسی بات کا پتہ نہ ہو تو علم والوں سے پوچھ لیجئے، علم والوں سے پوچھ لیجئے۔ اور یہی فطری طریقہ ہے ہر کام میں۔ ہم جسمانی بیماریوں کے علاج کے ماہر نہیں ہیں، بھائی اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو کس سے پوچھتے ہیں؟ ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں۔ اگر ہمیں تعمیر کا کام کرنا ہے تو اس سے متعلقہ لوگوں سے ہم رہنمائی لیتے ہیں، یہ فطرت ہے۔ یہی معاملہ علم کا ہے، بھائی یہی معاملہ کیا ہے؟ علم کا ہے۔ دین کے اعتبار سے بھی جو دین کے ماہر ہوں ان سے پوچھ لیجئے۔ ہم اس فطری اصول پر دوسری جگہ تو عمل کرتے ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے ہم اس میں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ اگر آپ سچی بات یہ ہے کہ ہم تفسیر میں، دینی معاملات میں ہر وقت اپنے سے پہلے جو علماء اہل علم ہیں ان کو دیکھتے ہیں، ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں، ان سے سمجھتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں۔ بعض مرتبہ کوئی اشکال پیش آ جاتا ہے، بھائی کوئی اشکال پیش آ جاتا ہے تو ابھی اس ہفتے میں 2 صاحب آئے، پرسوں بھی ایک صاحب آئے۔ اعتراض کیا ہے جی؟ اعتراض یہ ہے کہ جی حضرت عمر اور ابو بکر اگر اتنے اسلام کے مہربان تھے تو جب شیب ابی طالب ہوا تو یہ دونوں کدھر تھے؟ شیعہ کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے، یہ دونوں کدھر تھے؟ اب کل شام سوال آیا، کل تقریباً سارا دن میرا اس کو حل کرنے میں لگ گیا۔ جب اس کو حل کیا تو جناب علامہ طبری نے لکھا کہ شیب ابی طالب ہوا ہی حضرت عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے۔ سن 6 ہجری کے آخر میں حضرت عمر اسلام لائے، 6 نبوی کہہ لیجیے، ہجری نہیں، نبوت کے 6 سال کے آخر میں بھائی حضرت عمر کیا لائے ہیں؟ اسلام۔
40واں نمبر ہے ان کا اسلام لانے کا، 27 سال عمر ہے۔ علامہ طبری نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت عمر اسلام لائے نا تو مکہ والے سمجھ گئے کہ اب بات ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ تو شیب ابی طالب جو ہوا ہے وہ 7 ہجری میں ہوا ہے، اس کے کچھ مہینے بعد۔ تو شیب ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم کے ساتھ جو معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا وہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے رد عمل کے طور پر کیا۔ اچھا، اب یہ شیعہ اعتراض کرتے ہیں جی اگر یہ اتنے بڑے تھے تو شیب ابی طالب میں کدھر تھے؟ اب کل تلاش کرتے کرتے حضرت جناب ابو طالب کا جو مشہور قصیدہ ہے اس پر، ان کے اشعار ہیں، ان میں ان کا تذکرہ مل گیا حضرت ابو بکر کا۔ ان میں کس کا تذکرہ مل گیا کہ ہمارے اوپر جب یہ مصیبتیں آئیں، فلاں آئیں، تو ابو بکر بھی ہمارے ساتھ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کر رہے ہیں۔ اب ملا بھی کس سے؟ ابو طالب سے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے خود کے سامنے مشکلات آتی ہیں، اصول ہے فاسألوا اہل الذکر، اپنی مرضی نہ کرو۔ ہم دین کے اعتبار سے بہت اپنی مرضی کرتے ہیں، دین کے اعتبار سے بہت اپنی مرضی کرتے ہیں۔ مجھے کچھ نجی مجلس میں کچھ علمی دوستوں نے سے کچھ گفتگو کرنی ہے آج۔ ان کا یہ تھا، انہوں نے شیعہ ذاکروں کی کوئی یوٹیوب سے تقریریں سن رکھی ہیں کہ جی حضرت فاطمہ پر بڑا ظلم ہوا، ان کو فدق نہیں دیا، ان کو فلاں نہیں دیا، ان کو فلاں نہیں دیا۔ پھر میرا ارادہ تھا حضرت فاطمہ پر 2 جمعے پڑھائے، تو 1-2 جمعے جو سوالات ہیں، تو پھر بعض حکمتوں کی وجہ سے میں نے اس موضوع کو وہیں روک دیا۔ اب اس موضوع کو دوبارہ کل دیکھا، سارا دوبارہ دیکھا۔ میں بات اس پر سنا رہا ہوں، فاسألوا اہل الذکر، علم والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں کسی بات کا پتہ نہ ہو۔ اب صورتحال اتنی حیران کن نکلی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مال خمس اور مال غنیمت، باغ فدق وغیرہ تمام اہل بیت کو یہ کہا کہ یہ بطور ملکیت تمہیں نہیں ملے گا، چونکہ یہ ریاست کی ملکیت ہے اور میں ریاست کا ذمہ دار ہوں، لیکن خمس اور مال فے باغ فدق کی ساری جو آمدن ہوگی وہ تمہارے اوپر خرچ ہوگی۔ بھائی وہ کس پر خرچ ہوگی؟ تمہارے اوپر خرچ ہوگی۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کو ہی اس کا ڈائریکٹر بنا دیا، نگران اور ناظم بنا دیا۔ ہر سال ایسا ہی ہوتا کہ حضرت علی باغ فدق اور خمس اور مال فے کی ساری آمدن لیتے اور سارے اہل بیت میں بھائی کیا کر دیتے۔ اچھا، یہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا، حضرت عمر کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا، اور حضرت علی کے اپنے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا۔ حضرت علی کی وفات کے بعد فدق اور مال فے اور مال خمس کے نگران بن گئے حضرت حسن۔ بھائی کون بنے؟ حضرت حسن۔ پھر بن گئے حضرت حسین، پھر بنے امام زین العابدین۔ 150 سال تک اہل بیت تمام فدق اور آمدن کون خرچ کرتا رہا؟ ملکیت رہی یہ ساری چیزیں کس کی؟ ریاست کی، ریاست کی۔ لیکن تمام اہل بیت کو 150 سال تک باغ فدق کی تمام آمدن بھائی کس کو ملتی رہی؟ اہل بیت کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، تمام اہل بیت کو ملتی رہی۔ لیکن یہ نہیں کسی کو بتاتے، بس حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر کے پاس گئی، بیٹی کو وراثت نہیں دی، یوں ماتم کریں گے، یوں ماتم کریں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں دوبارہ یہ سوال اٹھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، میں بطور ملکیت بھی تمہیں دے دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے صدیق اکبر سے لے کے عمر بن عبدالعزیز تک پوری صدی تمام اہل بیت نے باغ فدق اور مال فے کی ساری آمدنوں کو کیا کیا؟ استعمال کیا۔ اور میرے علم میں نہیں تھا، مجھے کل جب اس موضوع پر دیکھا، اس میں تو شیعہ کتابوں کے حوالے اتنے، صحیح احادیث میں اس کا تذکرہ ہے۔
اہل بیت اسی سے فیضیاب ہوتے رہے، اور اتنا ملا اہل بیت کو اس سے کہ اہل بیت ایک مرتبہ تو حضرت عمر کو حضرت علی نے پیغام بھیجا کہ ہمارے پاس اب بہت ہو گیا، ہم نے اتنا کیا کرنا۔ یعنی باغ فدق کی آمدن اور جو مال فے اور مال خمس کی آمدنیں تھیں، خلفائے راشدین نے اہل بیت کو ساری آمدن انہی پر خرچ کی، اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بطور ملکیت بھی اہل بیت کو دے دیا۔ بھائی پھر کو کمی رہ گئی، لیکن آپ حضرات دیکھ توبہ 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 1400 سالوں سے اس پر کتابیں کی کتابیں لکھ ماری، اور اتنا ظلم اہل بیت پر، اتنا ظلم اہل بیت پر۔ تو یہ باتیں ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ اصول یہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم کن سے پوچھو؟ تقریباً علامہ ابن خلدون سے لے کے مولانا مودودی صاحب تک سب نے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ یہ جو چیزیں تھیں نا فدق وغیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور سربراہ ریاست تھی، اور بعد میں چونکہ یہ ریاست کی ملکیت تھی، مصرف میں ویسے ہی استعمال ہوتی رہی، آمدن ساری کس کو جاتی رہی؟ اب صحیح احادیث میں ہے، قرآن نے جو اہل بیت کا خمس کا حصہ رکھا ہے نا، تو تمام خلفائے راشدین حضرت علی سمیت پورے اہتمام کے ساتھ خمس دیتے رہے۔ بھائی کیا دیتے رہے؟ بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں؟ چلے ایک بات اور سنا دوں۔ اب میرے پاس نوجوان آئے کہ جی مروان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا مدینہ سے۔ بھائی آپ نے سنی ہے کہ نہیں یہ بات؟ مروان کو مدینہ سے کس نے نکال دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عثمان نے پھر مروان کو دوبارہ اجازت کیوں دی؟ ہم بھی سنتے آئے ہیں، اور واقعی کہتے تھے یار جس بندے کو اللہ کے نبی نے مدینہ سے نکالا ہو تو حضرت عثمان نے اس کو مدینہ میں کیوں آنے دیا؟ بھائی اشکال ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب میں جنہیں کل جب اس موضوع کو کھنگالا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، مروان کی عمر 5 سال ہے۔ بھائی کو سمجھا میری بات؟ حضور علیہ السلام کی جب وفات ہوئی ہے تو مروان کی عمر کتنی ہے؟ مروان حضرت حسن سے 3 سال چھوٹے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا 5 سال کے بچے کو اللہ کے نبی ملک بدر کیسے کر سکتے؟ مروان، ایک قول یہ ہے کہ ان کی عمر 5 سال تھی، دوسرا قول یہ ہے 8 سال تھی۔ اگر 8 سال ان کی عمر لگائی جائے پھر حضرت حسن اور مروان ہم عمر ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ 5 سال کے بچے کو بھائی اپنے وطن سے نکالنا، آپ اللہ کے نبی سے اس کی توقع کر سکتے ہیں؟ لیکن ڈڈورا پیٹتے ہیں، آج تک ہم بھی حضرت عثمان پر سنتے، وہ حضرت مروان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا، حضرت عثمان نے پھر ان کو دوبارہ اجازت دی۔ بھائی اللہ کے نبی 5-7 سال کے بچے کو اپنے وطن سے کیوں نکالیں گے؟ اور کل میں نے طبقات ابن سعد دیکھی، طبقات ابن سعد والے نے لکھا کہ مروان اور اس کے والد حضور کی زندگی میں مدینہ رہے ہی نہیں، مدینہ آئے ہی نہیں، وہ تو رہے ہی مکہ ہیں، وہ تو مدینہ منورہ آئے ہی حضرت عثمان کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں جب یہ مدینہ آئے نہیں تو اللہ کے نبی نے ان کو کیسے نکال دیا؟ میرا یہ موضوع نہیں ہے بھائی، میں آپ سے ایک اصول عرض کر رہا ہوں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کس سے پوچھ لو؟ علم والوں سے پوچھ لو۔ ہمیں دن بدن مشکلات پیش آتی ہیں تو ہم کتابیں کھنگالتے ہیں، علم والوں سے پوچھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور یہی فطری اصول ہے۔ دین کے اعتبار سے ہمارے آج کے زمانے میں ہر بندہ ہی اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، ہر بندہ ہی اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے تو ہم پھر بھی کوئی تھوڑی بہت دوسرے سے رہنمائی لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے تو ہر بندہ ہی امام ہے۔ قرآن نے یہاں صحابہ اکرام سے یہ کہا، فَاسْأَلُوا، جس بات کا پتہ نہ ہو وہ جاننے والوں سے پوچھ لو، إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ آگے وہی پیچھے والی بات فرما دی، بالبینات، ہم نے نبیوں کو دلائل معجزات دے کر بھیجا، والزبر، اور ہم نے صحیفے دے کر بھیجا۔ آگے یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، انشاءاللہ اسی آیت سے کل دوبارہ چلے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ.